الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ہمارے پیارے اور آخری نبی جو اللہ کے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سلسلے گفتگو جاری تھا کہ آپ جو ہیں انبیاء جو 1,24,000 آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہادی تھے بشریت کے لیے، اور یہ اللہ کا انتظام ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اللہ کو بہت پسند ہے اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہوں، گمراہی کے دلدل میں دھنستے جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ نجات یافتہ ہو جائیں، سعادت مند بنیں. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ انسان جو پیدا کیا ہے وہ بدبخت ہو جائے، شقاوت میں مبتلا ہو، ہلاکت میں مبتلا ہو، تباہ و برباد ہو جائے. نہیں، ہرگز نہیں. وہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، وہ بہت مہربان پروردگار ہے. کمال مطلق ذات اللہ چاہتا ہے کہ اس کمال مطلق سے قریب ہو اس کا بندہ جسے اس نے خلق کیا ہے، نزدیک ہو جائے. جتنا نزدیک ہوگا وہ کمالات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کمال مطلق ذات سے اتنے ہی زیادہ کمالات انسان کی ذات میں آتے جائیں گے. دیکھیے، انبیاء علیہم السلام سب سے افضل و برتر اور سب سے بہترین انسان روئے زمین پر تھے. انہوں نے اس دنیا میں زہد اختیار کیا. پس زندگی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و متاع ہو، دنیاوی اموال ہو، بلکہ معیار یہ ہے کہ معرفت پروردگار میں کون کتنا زیادہ ہے، تقوی الہی کس کے اندر زیادہ ہے، کس میں خوف خدا زیادہ ہے، کون بندگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ شائستہ اور سب سے زیادہ اچھا اور کھرا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، بندگی کے اندر سچا، خالص خلوص کے ساتھ بندگی کرنے والا. اور اسی بندگی کے اندر بشر کا کمال ہے. اگر جن لوگوں نے کمال حاصل کیا ہے تاریخ بشریت میں، تو وہ سب سے بالا ترین اور سب سے اوپر والی کیٹیگری میں جو جس رتبے میں قرار پائے ہیں، وہ سب سے ٹاپ کیٹیگری وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، اولیاء علیہم السلام ہیں. ان کے بعد ان کے اوصیاء. تو عزیزان گرامی، یہ ہمیشہ انسان کو توجہ رکھنی چاہیے کہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ دنیا کا زرق و برق، دنیا کی یہ زینتیں اور رونقیں جن کو مل گئیں، دنیا کا مال و متاع اور قدرت جسے مل گئی، دنیاوی شہرت جسے عطا ہو گئی، صرف وہی کامیاب ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کامیاب نہیں ہے. نہیں عزیزان گرامی، انہی انبیاء علیہم السلام میں، ان کی حیات طیبہ کو جو تاریخ میں آئی ہے، جو سیرت انبیاء میں بیان ہوئی ہے روایات میں، جس کو پیش کیا گیا ہے عزیزان گرامی، تو وہاں مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی انبیاء علیہم السلام اور کئی ایک اللہ والے ایسے تھے کہ جو گمنامی میں بھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ انتہائی محبوب، پسندیدہ. اور کچھ ایسے تھے جو کچھ عرصہ گمنامی میں رہے اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد پھر دعوی نبوت کیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا تو باتوں کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ کی تعلیمات کو. تو عزیزان گرامی، اب ہم وہ راستے کیا ہیں
وہ طریقے کیا ہیں جو ہماری بحث کا موضوع ہے؟ وہ موضوع یہ ہے کہ وہ راستے اور وہ راہیں، وہ طریقہ کار، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا یقین حاصل ہو سکے، اور وہ جو دعوے نبوت کر رہے ہیں ان کی دعوے نبوت کی صداقت کے بارے میں اطمینان لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ تو وہ کون سی راہیں ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا معزز سامعین۔ اور آپ توجہ کیجئے کہ ہم نے بیان کیا کہ ایک راستہ یہ ہے کہ انبیاء معجزہ پیش کریں، اور ضروری ہے عقل کے نزدیک بھی، اور منقول دلائل اور نقلی دلائل بھی جو ہیں وہ اسی بات کو ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں آ کر لوگوں کے سامنے معجزات دکھائے، معجزات پیش کیے، اور ظاہر مقصد یہی ہے کہ لوگ یقین حاصل کریں، اطمینان ہو لوگوں کو، اور پھر لوگ ایمان لائیں۔ جب لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان پر ایمان رکھیں گے، تب تو ان کی تعلیمات کو لیں گے، ان سے ان کی محبت دلوں میں ہوگی، ان کو نمونہ عمل بنائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور پھر تو عزیزان گرامی ہدایت کا ہدف اور مقصد جو تھا ان انبیاء کے توسط سے وہ حاصل ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر عزیزان گرامی وہ ہدف اور مقصد کے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا کہ ان کے ذریعے بشریت ہدایت پا جائے، ہدایت کا سامان انسانوں کے لیے فراہم ہو جائے، تو معزز سامعین یہ ہدف و مقصد اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب وہ معجزات دکھائیں اور لوگ ان کے بارے میں اطمینان ان کو حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو، محبت ان کی دلوں میں آ جائے، ان کو نمونہ عمل بنا کر ان کی تعلیمات پر 100% اطمینان کے ساتھ، 100% یقین کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل کر سکیں، جہاں پر شک و شبہ نہ ہو، یقین کی منزل پر انسان ہوں، یقین کے ساتھ عمل کے میدان میں ہوں، اور تمام عقائد پر محکم دلائل کے ساتھ یقین رکھنے والے ہوں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت جو خدا چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ راستے جو بیان ہوئے، قرآن مجید کا معجزہ اور دیگر معجزات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، بیان کیا گیا اس مطلب کو۔ اب معجزہ جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے، اور اسی طریقے سے جو زندہ اور ابدی معجزہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں جن میں سے 2-4 ہم نے مثال کے طور پر اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ نے بارہا دیگر اسکالر سے سنے ہوں گے بہت سارے معجزات مختلف مناسبتوں میں، مختلف لیکچرز میں آپ لوگوں نے اسٹڈیز کیا ہوگا، اسٹڈیز آپ کی جو ہوں گی، جو اسٹڈی کیا ہوگا، آپ نے کتابوں کو مطالعہ کیا ہوگا، وہاں پر آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا بہت سارے معجزات جو اللہ کے حبیب نے لوگوں کو مختلف اوقات میں، مختلف زمانے میں اپنی حیات میں دکھائے۔ یہ مطلب تھا جو آپ سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوا، اور سلسلے گفتگو جاری ہے کہ اور وہ کون سی نشانیاں ہیں اور وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے انسان جو ہے وہ نبی کی نبوت کے بارے میں، اور خصوصیت کے ساتھ اب ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی نبوت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ نشانیاں، ان میں سے ایک کتاب خدا جو ابدی معجزہ ہے، دیگر معجزات بیان ہوئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمیشہ تاریخ بشریت کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عظیم ہستیاں اور انسانی معاشرے کی عظیم شخصیتیں جب معاشرے میں ظاہر ہوتی ہیں، معاشرے میں ان کا کردار لوگوں کے سامنے آتا ہے، لوگ جب اس شخصیت کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ معاشرت کرتے ہیں، اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، اور ایک معاشرے میں رہتے ہیں، اور اس ہستی کو دیکھتے ہیں، اس شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ اس معاشرے کے
عقل مند لوگ، اہل عقل، اپنی عقل کو استعمال کرنے والے، اس معاشرے کے بابصیرت لوگ، صاحبان بصیرت افراد، اس معاشرے کے وہ لوگ جو حق تلاش کرنے میں ہوتے ہیں اور حق کو پانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حق تلاش لوگ، یہ حق کو جاننے کے لیے کوشش کرنے والے افراد معاشرے کے جو ہے صاحبان بصیرت اور اہل علم جو اس معاشرے کے ہوتے ہیں، جو حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، آگہی چاہتے ہیں حقائق کے بارے میں، تاکہ حقیقتیں آشکار ہوں ان کے لیے اور اسی طرح وہ دوسروں کے لیے آشکار کریں۔ تو اس قسم کے لوگ جو عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جب دیکھتے ہیں ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کی افکار کو، ان کی فکری بلندی کو، ان کے نظریات کو جو وہ پیش کر رہے ہیں، وہ جو کچھ تعلیمات جو کچھ بیان کر رہے ہیں، تو ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں اور اٹریکٹ ہوتے ہیں، ایبزارب ہو جاتے ہیں، جذب ہو جاتے ہیں اس شخصیت میں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں، اس سے اثر کو لے لیتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس شخصیت کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں بھی، اپنے حالات میں بھی، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں آج کل جس کی خبریں ہم تک ہیں، ہم ایک گوشے میں ہیں تو آج تو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے گوشے کی خبر ہم تک نہ پہنچے۔ جیسے واقعہ رونما ہوتا ہے اسی سیکنڈ میں اس واقعے کی خبر جو ہے رونما ہوتے ہی دنیا کے تمام گوشوں میں اور تمام خطوں میں، تمام جگہوں پر وہ خبر چند سیکنڈ میں ہی گردش کر جاتی ہے اور پہنچ جاتی ہے، اور لوگ آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں۔ دنیا کے ایک کونے میں رونما ہونے والا واقعہ یا حالات، اس کے بارے میں دوسرے کونے میں رہنے والے لوگوں کو چند سیکنڈ کے اندر خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ آج کا سائنسی دور ہے، یہ آج کا ترقی یافتہ زمانہ ہے سائنسی اعتبار سے عزیزان گرامی۔ تو اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہی چیزیں، بے شمار حالات ایسی بزرگ شخصیتوں کے جو معاشرے کی بزرگ اور عظیم شخصیتیں تھیں، باکمال ہستیاں تھیں، لوگ کس طرح ان سے متاثر ہوئے، کیسے ان میں جذب ہوئے، کیسے ان سے اثرات کو لوگوں نے قبول کیا، اور کس طرح اس شخصیت کے نے اپنے اثرات کو ڈالا لوگوں پر، معاشرے پر۔ یہ تمام وہ حقیقتیں ہیں عزیزان گرامی جو پتہ چلتا ہے۔ اب ہم آئیے، یہ تمہیدی کچھ چیزیں میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں اس کی منظر کشی کی ہے، اور یہ تمہید میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو واضح کر سکیں، کہ تاریخ کی اس حقیقت کو آشکارا کر سکیں عزیزان گرامی، کہ جب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے سے پہلے ہی نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ہم اگلے پروگراموں میں اس بات کی طرف بھی مزید تھوڑی سی اختصار کے ساتھ البتہ کچھ روشنی ڈالیں گے اور گفتگو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی نشانیاں اور علامتیں جن کی پیشنگوئی پہلے سے دیگر انبیاء نے کی تھی، اور لوگ جو جاننے والے تھے بہت سے، وہ منتظر بھی تھے اس بات کے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور جیسے ہی نبی تشریف لائے اس دنیا میں، اللہ کا یہ پسندیدہ بندہ، اللہ کا یہ حبیب جب دنیا میں آتا ہے، تشریف لاتا ہے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور جیسے ہی آپ اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں اس وقت آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ اور اس دنیا میں جس طریقے سے آپ تشریف لاتے ہیں ایسے ہی دیکھتے ہیں، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ اختصار کے ساتھ ہم بیان کریں گے، موقع مل گیا، اور آپ سامعین کرام کو آگاہ کریں گے اور روشنی ڈالیں گے اختصار کے ساتھ اس مطلب پر کہ
بس اسی زمانے سے دیکھیے وہ نشانیاں، وہ علامتیں جو آخری نبی کی ہوں گی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی، ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت، آپ کی ولادت کے بعد، بچپنے میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ نے دعوی نبوت کیا، اور دعوی نبوت کے بعد آپ نے قرآن مجید جو زندہ معجزہ ہے اس کو پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی معجزات پیش کیے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے کیا یہ پتہ چلتا ہے عزیزان گرامی کہ آپ کی ہستی کے ارد گرد اس معاشرے کے اہل بصیرت، صاحبان بصیرت، اور وہ لوگ جو عقل مند لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، بہت سے مختلف جگہوں سے جب مکے آتے تھے تو وہ پریشر کا زمانہ، وہ دباؤ کا زمانہ، جہاں کفار قریش کا دباؤ تھا آپ کے اوپر، اور مشکل کی گھڑیاں تھیں، اور آزادی سے بات کرنے کی آپ کو اجازت نہیں تھی، مختلف موانع اور رکاوٹیں آپ کی راہوں میں جو ہے وہ کھڑے کر دیے جاتے، اور آپ کے اس الہی اور اس مقدس مشن میں کہ اللہ کے پیغام کو اور توحید کا پیغام، وحدانیت خدا کو بیان کیا جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، معرفت پروردگار کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی بڑا سخت وقت مکی زندگی کا وہ دور، انتہائی سخت وقت گزارا۔ تو آپ دیکھیے کہ مختلف خطوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف قبیلوں کے جو عقل مند، سمجھدار، وہ لوگ جو حقیقتوں کو جاننے کے در پہ تھے، وہ لوگ جو حقائق کو سمجھنا چاہتے تھے، مختلف گوشہ و کنار سے اٹھ کر آتے تھے، مکہ میں آپ سے ملاقات کرتے تھے، اور آپ کی جو عظیم حکیمانہ باتیں تھیں، وہ جو آپ کے نظریات تھے، جو آپ کی افکار تھی، جو آپ پیش کرتے تھے، لوگ جذب ہو جاتے تھے آپ کی شخصیت میں، لوگ اٹریکٹ ہو جاتے تھے، کشش تھی آپ کی باتوں میں، ان حکیمانہ باتوں میں، ان پختہ اور گہری اور عمیق باتوں میں جن کو آپ نے پیش کیا، لوگوں کی آنکھیں کھولیں، لوگوں کو متوجہ کیا، اس طرح حقیقتوں کو ان کے لیے بیان کیا کہ یہ تمام لوگ جو سمجھدار تھے، جو اہل عقل سے، جو عقل کا بروکار لاتے تھے، جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جو حقیقت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے تھے، عزیزان گرامی، وہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، آپ کی ان عظیم باتوں کو سن کر اس کو قبول کرتے تھے، اور آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، اور آپ کی حکیمانہ باتوں کو سمجھ کر، اس قدیم زمانے کی باتوں کو سمجھ کر، اور آپ کی وہ باتیں جو 100% حقیقت پر مبنی تھیں، ایسی باتیں جن سے آپ نے پردے اٹھائے اور حقیقتوں کو آشکار کیا، تو اہل عقل، اہل بصیرت اور جو علم دوست تھے، جاننا چاہتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، وہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، آپ پر ایمان لاتے۔ یہ خود ایک نشانی ہے، یہ خود ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کے لیے یہ بات واضح ہو سکتی ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں، وہ راہیں ہیں جن کے ذریعے آپ کی نبوت کے بارے میں دوسروں کو، انسانوں کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، اللہ کی طرف سے الہی نمائندے ہیں، اور اپنی دعوے نبوت میں سچے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے اور یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے آپ کی نبوت کو لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اس بارے میں اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا،